अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन और सामीन, ये एक और मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं जो कि तजल्लियात सफ़दर की किताब से आपके सामने पेश की जाएगी, जो मोहम्मद अमीन सफ़दर उकाड़वी की जो ख्यालात और बातें हैं उनके मुतल्लक है। ऊपर लिखा हुआ है मुनाज़र इस्लाम तर्जमान अहले सुन्नत वकील अहनाफ। ये सारे आप देख सकते हैं अलकाब ऊपर लिखे हुए हैं। ये देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम थे और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि वहाबियों के बारे में देवबंदी जो हैं वो क्या बात पेश करते हैं। अहमदी मुसलमानों के खिलाफ जब ये बात करते हैं तो कहते हैं हम एक उम्मत हैं, हम एक दूसरे को पक्का मुसलमान समझते हैं। और अहमदी मुसलमानों पर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये जी अंग्रेज़ों ने कायम की वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस किताब वेबसाइट कुतबी जो है उसके ऊपर से हम पेश कर रहे हैं। ये हवाला नंबर 15 है कि अहले हदीस देवबंदियों की नज़र में। तो आइए देखते हैं जी हवाला। इसकी टाइटल पेज आप देख सकते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये देवबंदियों के सरफराज खां अमीन सफदर उकाड़वी साहब, अमीन सफदर उकाड़वी साहब जो हैं उनकी किताब है। और ये हम इंशाल्लाह आपके सामने मज़ीद हवाला जात जो है वो इस वेबसाइट से पेश करेंगे। आज के हवाला जात जो है ये एक कुतब का मजमूआ है, उसकी जिल्द नंबर 3 है। ये इसका वो पेज है जिसके ऊपर इसका एडिशन वगैरह लिखा होता है। ये देखें, इसमें काफ़ी सारे मौजू जो हैं वो गैर मुकल्लद, ये वहाबियों को कहते हैं गैर मुकल्लद। और ये मुकल्लद जो होता है उसका मतलब होता है कि वो किसी एक ही बंदे की बात को हुज्जत मानता है और चाहे कुरान और हदीस दोनों उसके खिलाफ हों फिर भी वो उसकी बात को ही मानता है। इसका सफ़ा नंबर 495 आप देख रहे हैं। इसमें ये एक सवाल है, फिर उसका जवाब देते हैं ये देवबंदी आलिम। तो वो हम पढ़ते हैं और आगे आपको सुनाते हैं। लिखा है मौलाना, हम इस पर आपको साथ निशान लगा देते हैं। ये एक फ़िरका नया नया हमारे इलाके में निकला है, वो अपने आप को अहले हदीस कहता है, इनके बारे में कुछ फरमाएं। तो ये अहले हदीस या वहाबी जो हैं उनके बारे में सवाल हुआ है। वो लिखा है ये एक फिर नया फ़िरका है। इस फ़िरका के जमाती मुअर्रख मौलाना मोहम्मद शाहजहां पूरी ने सन 1900 में एक किताब लिखी जिसका नाम इरशाद इला सबील रिशाद है। इसमें तहरीर फरमाते हैं कुछ अरसा से हिंदुस्तान में एक ऐसे गैर मानूस मजहब के लोग देखने में आ रहे हैं जिससे लोग बिल्कुल नाशरा हैं। आगे देखते हैं। लोग देखने में आ रहे हैं जिससे बिल्कुल आशना है। पिछले ज़माना में शाज़ो नादर इस ख्याल के लोग कहीं हों तो हों, मगर इस कसरत से देखने में नहीं आए, बल्कि इनका नाम भी अभी थोड़े ही दिनों से सुना है। आप अपने आप को तो वो अहले हदीस या मोहम्मदी या मोहद कहते हैं, मगर मुखालिफ फरीक इनका नाम गैर मुकल्लद या वहाबी या ला मजहब लिया जाता है। चूंकि ये लोग नमाज में रफ़ा दैन करते हैं, यानी रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त हाथ उठाते हैं, जैसा कि तहरीमा यानी कि जब नमाज में शुरू करते हैं उस वक्त जब अल्लाह अकबर कहा जाता है तब आवाज़ उठाते हैं। तो बंगाला यानी बंगाल के लोग उनको रफ़ा यदैनी भी कहते हैं। अल इरशाद सफ़ा 3 हाशिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ इसने ये साबित किया है कि ये अपने आप को एक नया फिरका मानते हैं। उसके बाद लिखा है जी अमल बिल हदीस के बारे में इनकी अपनी शहादत। इसका मतलब है कि ये खुद एतराफ़ करते हैं कि ये नया फिरका है और फिरका शाज़ा भी है। अब तो फैसला आसान है, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। गोया हदीस पाक के मुताबिक ये एक दोज़खी फिरका है। मगर ये फिरका हदीस का नाम बहुत लेता है। ये देखें, यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि ये इनको दोज़खी फिरका कह रहे हैं। और जब अहमदी मुसलमानों के मुकाबले में कहते हैं तो कहते हैं हम तो एक उम्मत हैं जी, हम मुसलमान हैं और आप काफिर हैं। तो ये खुद एक दूसरे के बारे में किस तरह के ख्यालात रखते हैं। तो जाहिर बात है कि अगर वो उनको मुसलमान समझते तो उनको दोज़खी फिरका तो ना कहते। दोस्त की फिरका का मुराद ये है कि इनके अकायद ऐसे हैं कि ये दोस्त की हैं। आगे जवाब में लिखा है ये दावा अगरचे इस फिरका के जाहिल लोगों में मशहूर है, मगर फैसला इस फिरका के उलमा का माना जाएगा। ये बात इंतहाई अहम और याद रखने वाली है कि अवाम जो मर्जी कहते रहें, उनकी बात कोई हैसियत नहीं रखती। देखना ये होता है कि उस फिरका के अकाबिर, उस फिरका के मौलवी, इमाम, मुनाजर, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, जो स्टेज पर खड़े होते हैं, वो क्या कहते हैं। अवाम को तो कुछ इल्म नहीं होता कि हमारे ज्यादातर अवाम को तो अपने अकाबर के नाम भी नहीं आते।
تو عوام تو لگی ہوتی ہے پیچھے، جو دیکھتی ہے وہ کرتی جاتی ہے. تو اس لیے غور کرنا چاہیے کہ کسی چیز کا، کسی کے بارے میں یہ دیکھنا ہو کہ اس کے عقائد کیا ہیں، تو وہ اس کی کتابوں میں دیکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں مولوی عبد الجبار غزنوی، جن کو یہ امام صاحب کہتے ہیں، یہ سید ابو بکر غزنوی بانی جامع ابی بکر گلشن اقبال کراچی کے دادا ہیں، اور مولانا عبد الطواب ملتانی جو اس فرقہ کے بہت مایہ ناز مناظر ہوئے ہیں، ان دونوں کی شہادت یہ ہے. اور ہمارے زمانہ میں کوئی نیا فرقہ کھڑا ہوا ہے جو اتباع حدیث کا دعویٰ رکھتا ہے، مگر یہ لوگ اتباع حدیث سے کنارے یعنی کہ بہت دور ہیں. جو حدیثیں سلف اور خلف کے ہاں معمول بہا ہیں، ان کو ادنا سی قدع اور کمزور سی جرح پر مردود کہہ دیتے ہیں. اور آگے ہم پڑھتے ہیں یہاں سے. ان احادیث نبوی اور فرمودات صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر بےہودہ خیالوں اور بیمار فکروں کو مقدم کرتے ہیں اور اپنا نام محقق رکھتے ہیں. حاشا و کلا، اللہ کی قسم یہی لوگ ہیں جو شریعت محمدی کی حد بندی کے نشان گراتے ہیں اور ملت حنفیہ اسلام کی بنیادوں کو کہنا کرتے ہیں اور سنت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان کو مٹاتے ہیں اور احادیث مرفوعہ نبویہ کو چھوڑ رکھا ہے اور متصل اسانید آثار صحابہ کو پھینک دیا ہے. آگے دیکھتے ہیں. ہاں جی، یہ دیکھیں اب، یہ احمدی مسلمانوں کو کہتے ہیں جی یہ تو انگریز کے ایجنٹ ہیں، انگریز نے جماعت احمدیہ کو کھڑا کیا. یہ سارے فرقے ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں. یہ عوام کو ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ احمدی مسلمانوں کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں اب دیوبندی وہابیوں کو بھی وہی کہہ رہے ہیں. یہ لوگ اپنے آپ کو سب مذاہب سے آزاد سمجھتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ جبکہ تمام اہل سنت والجماعت سلاطین، قضات، محدثین، مفسرین، متکلمین اور عوام ہمیشہ ایک نہ ایک مذہب کے پابند رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس سوال کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کس مذہب سے مراد یہاں یہ ہے کہ مذہب اسلام مراد نہیں ہے. مذہب سے مراد چار مشہور فقہ کے جو ہیں سلسلے ہیں، جو کہ ہیں امام ابو حنیفہ کو ماننے والے حنفی، پھر امام احمد بن حنبل کو ماننے والے حنبلی، امام شافعی کو ماننے والے شافعی، اور امام مالک کو ماننے والے مالکی. یہ چار مختلف سلسلے ہیں، اور یہ ان کو ماننے والے مقلد کہلاتے ہیں. مقلد یہ ہوتا ہے کہ جس امام کی وہ بات، جس کا وہ مقلد ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کی بات نہیں مانتا. چاہے اس کے سامنے قرآن پیش کرو، چاہے حدیث پیش کرو، وہ کہتا ہے نہیں، جو امام صاحب نے کہہ دیا ہے وہی درست ہے، میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانوں گا. یہاں تک کہ اگر شافعی ہے، اس کو امام ابو حنیفہ کی بات پیش کرو اور وہ قرآن کے مطابق ہو، پھر بھی وہ نہیں مانے گا. وہ کہے گا نہیں، میں نہیں مانتا کیونکہ میں فلاں کا مقلد ہوں. جیسا کہ کتب طبقات حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ سے ظاہر ہے، اسلامی تاریخ میں طبقات لا مذہبیہ یا طبقات غیر مقلدین ابھی کسی کتاب کا وجود موجود نہیں ہے. یعنی کہ جو بزرگ گزرے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ضرور ان میں سے کسی ایک مذہب یا ایک فقہ سے متعلق ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جو غیر مقلد ہو، جو کسی بھی فقہ سے متعلق نہ ہو. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام ہے، مسلمان ہے ہی وہ جو کسی نہ کسی فقہ سے متعلق ہو، جو حنفی، مالکی، شافعی وغیرہ ہو. برادرم، ان کو مذہبی آزادی کا حکم نہ خدا تعالیٰ نے دیا نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہ حکم ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے جاری ہوا. تو یہ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ وہابیوں کو بھی انگریزوں نے کھڑا کیا تھا. جو احمدی مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے، وہی الزام وہ دیکھ لیں وہابیوں پر بھی لگا رہے ہیں. تو وہابی اس کا جواب کیا دیں گے وہ ہم دیکھیں گے. ہم تو ان کی بات پیش کر رہے ہیں کہ دیوبندی کیا سمجھتے ہیں. انگریزی حکومت میں مذہبی آزادی اور انگریز کی وفاداری یہ لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے. نواب صدیق حسن خان، یہ وہابیوں کے بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو ان کا حوالہ جو ہے وہ دے رہے ہیں دیوبندی عالم. تو یہ دیکھیں، لکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان صاحب کے بارے میں کہ وہ کیا کہتے ہیں انگریز کی وفاداری یا ان کے وہابیوں کے انگریز سے تعلقات یا انگریز حکومت کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. مذہبی آزادی اور انگریز کی وفاداری یہ لازم و ملزوم سمجھے جاتے تھے. نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں زمانہ غدر ہندوستان میں. یہ دیکھیں اب غدر جو ہے وہ 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی ہندوؤں اور مسلمان کے جو فسادی لوگ تھے، انہوں نے انگریز حکومت کے خلاف لڑی تھی. کوئی بھی بہانہ بنا کر، اصل میں وہ ہندوؤں نے منصوبہ بنایا تھا تاکہ وہ قبضہ کر لیں اور جو حکومت ہے وہ انگریزوں سے خود چھین لیں، اور مسلمانوں کو انہوں نے ایک جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا تھا.
تو اس کو یہ وہابی غدر لکھ رہا ہے، جہاد نہیں لکھ رہا۔ ہندوستان میں ہمارے سب چھوٹے بڑے سرکار انگریزی کے خیر خواہ ہیں۔ یہ وہابیوں کے جو بڑے بزرگ ہیں، نواب صدیق حسن خان صاحب، وہ دیکھیں کیا لکھ رہے ہیں کہ ہمارے سب بڑے سرکار انگریزی کے خیر خواہ ہیں۔ اگر کوئی بدخواہ انگریز سلطنت برٹش کا ہوگا تو وہی شخص ہوگا جو آزادی مذہب کو ناپسند کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں جو ہے وہ سرفراز خان صفدر صاحب جو تھوڑا سا ڈنڈی بھی مارتے ہیں کہ آزادی مذہب سے مراد ہر ایک کی آزادی ہے، تو وہ اندر غیر مقلیتی بھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ بہرحال یہ مولویوں کی عادت ہے، لیکن ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے الزام لگایا ہے۔ اگر اس میں کوئی انہوں نے ڈنڈی ماری ہے تو وہابیوں کا فرض ہے کہ وہ اس کو ظاہر کریں اور یہ بتائیں کہ وہ ہم پر پھر کس منہ سے الزام لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں کتب تاریخ دینے سے معلوم ہوتا ہے جو امن و آسائش اور آزادگی کا عمل ترک تقلید بہرحال ہر مذہب والے کو اس حکومت کی طرف سے عطا ہوئی۔ اب یہ دیکھیں، یہ اصل میں وہ نواب صدیق حسن خان اس مذہبی آزادی کا ذکر کر رہے ہیں جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذکر کیا ہے کہ ہر مذہب، ہر فرقے کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، اس کو پھیلائے، ایک خاص تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو اس کی طرف یہ نواب صدیق حسن خان صاحب اشارہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ انگریز حکومت کے اندر ہی ہمیں میسر ہے۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں۔ تو ان نواب صدیق حسن خان صاحب کی کے فرقے کے جو وہابی ہیں وہ الزام لگاتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو ہمارا یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیوبندی آپ کو بھی وہی کہتے ہیں جو آپ ہمیں کہتے ہیں، تو جو جواب آپ ان کو دیں گے وہی جواب ہماری طرف سے لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر مذہب والے کو اس حکومت نے عطا کی جس کا اشتہار بڑی دھوم دھام سے دربار کیسریہ میں بمقام دہلی مجمع رؤسا معززین ہند میں رعایا برایا کو سنایا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ترجمان وہابیہ بڑی مشہور کتاب ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہاں لنک فراہم کر دیں گے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں۔ اس میں جو ہے وہ مقلدوں کے بارے میں بھی کافی کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہ آزادی مذہب ہمارے عین مراد قانون انگلشیہ ہے۔ آزادی مذہب عجیب نعمت ہے اور تقلید ایک بڑی بلا ہے اور سبب عداوت حکومت انگلشیہ۔ یہ لوگ اپنے دین میں وہی آزادگی برتتے ہیں جس کا، اگلے صفحہ پر چلتے ہیں 498 پر۔ تو بہرحال یہ ہم مواد کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں لکھا ہے کافروں سے جہاد حرام اور مسلمانوں میں فساد اور افتراق۔ تو یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جہاد حرام ہونے کا جو کہنے پر جو مختلف باتیں وہابی کرتے ہیں، وہ خود دیکھ لیں کہ ان کے اپنے اکابر وہابی جو ہیں وہ انگریزوں سے جہاد کو حرام ہی کہتے رہے ہیں۔ یہ دیوبندی اسی کا ذکر کرتا ہے کہ اس میں تو صاف اعتراف ہے کہ ترک تقلید کا فتنہ اس لیے اٹھایا گیا کہ کافروں سے جہاد حرام اور مسلمانوں سے فساد و افتراق پیدا کرنا فرض ہے۔ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کافروں سے جہاد حرام کے فتوے وہابیوں کے اکابر نے دیے تھے۔ تو وہی الزام بالکل جو احمدی مسلمانوں پر دوسرے فرقے لگاتے ہیں جس میں وہابی خود شامل ہیں، وہ خود ان پر وہ الزام دیوبندیوں کی طرف سے لگایا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے، یہ حوالے دکھانے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ عوام جو ہے ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ دیکھیں یہ جو باتیں احمدی مسلمانوں کے خلاف آپ کے اکابر کرتے ہیں وہ ان کے خلاف دوسروں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ صرف اس کا ہی نہیں، ہر فرقے کا یہی حال ہے کہ اس کو ہر فرقہ دوسرے فرقے کو انگریز کا ایجنٹ بھی کہتا ہے، گستاخ رسول بھی کہتا ہے، گستاخ صحابہ بھی کہتا ہے، اللہ کا گستاخ بھی کہتا ہے۔ وہ ایک ہی الزام سارے فرقے ایک دوسرے پر لگاتے ہیں۔ تو یہ کوئی احمدی مسلمانوں کے خلاف کوئی انوکھا نہیں ہے تو کہ یہ انوکھا ان کے خلاف کوئی احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ان کی عادت ہے اور یہ بالکل جھوٹ پر مبنی یہ پراپیگنڈا ہے جماعت احمدیہ کے خلاف جو بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم الزامی طور پر ان کی اپنی کتابوں سے ان کو بے نقاب کریں، جو چیزیں یہ عوام سے چھپاتے ہیں وہ ہم عوام کے سامنے پیش کریں تاکہ عوام کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ہمارا کام ہے تحقیق کر کے جو تحقیق شدہ مواد ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ عوام کو یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ اصل کون ہے اور سچ کون بول رہا ہے اور جو جھوٹ بول رہا ہے اس سے کیسے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم کے اندر کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو جھوٹ بول کر لوگوں کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کرے اس کا ساتھ نہ دو۔ پھر قرآن کریم میں یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دوسروں کو وہ بات نہ کہو جو تم خود کرتے ہو، اور یہ خدا تعالیٰ کی نظر میں انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ تم خود ایک کام کرو اور دوسروں کو یہ کہو کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے حالانکہ تم خود وہ کام کر رہے ہو۔
تو یہ ہم نے آپ کے سامنے حوالہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. آگے پڑھتے ہیں جی. لکھا ہے جی ہاں مولوی عطا اللہ حنیف بوجیانی کے شاگرد خاص پروفیسر محمد مبارک تحریر فرماتے ہیں جماعت غربا اہل حدیث کی بنیاد صرف محدثین کی مخالفت کے مقصد کے لیے رکھی گئی. صرف یہی مقصد نہیں بلکہ تحریک مجاہدین یعنی سید احمد شہید کی تحریک کی مخالفت کر کے انگریز کو خوش کرنے کا مقصد اس میں پنہاں تھا. یہ دیکھ لیں سید احمد شہید بڑے مشہور بزرگ ہیں. انہوں نے بھی انگریزوں کے خلاف جنگ نہیں کی. انہوں نے انگریزوں کے علاقے سے نکل کر سکھوں سے جنگ کی اور ان کو خود مسلمان کہلانے والوں نے شہید کر دیا, مار دیا. ٹھیک ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, یہ تاریخ جو ہے بالکل جھوٹ گھڑ کر اور اصل حقائق کو چھپا کر عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اسی لیے عوام جو ہے وہ پھر غلط باتوں کی پیروی کرتی رہتی ہے اور اصل حق کو ڈھونڈنے میں انہیں مشکل ہوتی ہے. لکھا ہے اہل حدیث کو ماں امام کے قتل کیا جائے. سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر رضوان اللہ اجمعین نے مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا. دیکھ لیں یہ ہم ہی کبھی مسلمہ کذاب سے ملاتے ہیں, اب یہ وہابیوں کو مسلمہ کذاب سے ملا رہے ہیں. ملکہ وکٹوریہ ملکہ معظمہ ہے. یہ دیکھ لیں کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یا جماعت احمدیہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے, اسی طرح یہ دیوبندی وہابیوں پر بھی الزام لگا رہے ہیں. اب اگر میں آپ کو آئندہ آنے والے حوالوں میں دکھاؤں گا کہ خود دیوبندیوں پر وہابی, اب ظاہری بات ہے کہ یہ وہابیوں پر الزام لگاتے تھے تو انہوں نے بھی پھر ان کے حوالے دیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ دیوبندی اصل میں انگریز کے ایجنٹ تھے. اور اسی طرح دیوبندی وہابیوں نے مل کر بریلویوں کو انگریز کا ایجنٹ ثابت کیا ہے اور اسی طرح ان تینوں نے مل کر شیعوں کو انگریز کا ایجنٹ ثابت کیا ہے. تو یہ حال ہے ان کا اپنا جو احمدی مسلمانوں کے خلاف یہ محاذ بنا کے بیٹھتے ہیں. جی احمدی مسلمان تو انگریز کے ایجنٹ ہیں, اسلام سے خارج ہیں اور ہم سارے مسلمان ہیں. تو دکھانے کا مقصد عوام کو یہ ہے کہ یہ آپس میں بھی اکٹھے نہیں ہیں. یہ وہ ساری باتیں جو احمدی مسلمانوں کو کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی یہ سارا کچھ کہتے ہیں. ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ہم ان کی کتابوں سے ہی پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں. ہم کوئی زبانی کلامی ان کی طرح جمع خرچ نہیں کر رہے کہ اپنے پاس سے جھوٹ گڑ گڑ کر ان کی طرح آپ کو سناتے جائیں. ہم ان کی کتاب پڑھتے ہیں, اس کتاب میں جو لکھا ہے وہ پڑھ کر آپ کو اوپر سے لفظ بلفظ سناتے ہیں اور پھر اس پر وضاحت کے لیے تھوڑا سا تبصرہ ہم کرتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. لکھا ہے ملکہ وکٹوریہ ملکہ معظمہ. سوال نمبر 5, سبحان اللہ, کیا ہر جواب باحوالہ ہے اور کیسے گھر کی شہادتیں پیش کی جا رہی ہیں. یہ کتنے دکھ والی بات ہے کہ مسلمانوں میں فتنہ ڈالا جاتا ہے, ہر گھر اور مسجد کو میدان جنگ بنایا جاتا ہے صرف کافر حکومت کی خوشی کے لیے. کافر حکومت کون تھی؟ انگریز. اور ائمہ مجتہدین کو دین کے ٹکڑے کرنے والا اور مقلدین کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں. الفتنہ تو اشد من القتل کی وعید ان کو ذرا بھی خوف نہیں. جواب, اس فرقے کا پہلا قدم اسلاف امت کی خلاف بدگمانی ہے اور دوسرا قدم اکابر اسلام پر بد زبانی. ان کی تقریر اور مناظرہ اذا خاصما فاجرہ کی زندہ تصویر ہے. ان کی تحریر لانا آخر و حاضح الامت اولہا کا کامل نمونہ ہے. سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہنا ان کے ہاں شرک ہے. یہ دیوبندی اور بریلوی جو ہیں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں, اس لیے یہ حنفی کہلاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر قرآن اور حدیث بھی ان کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے امام کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی, چاہے وہ اللہ ہو یا اللہ کا رسول ہو. تو اسی کو مقلد کہتے ہیں. یہ دیوبندی اور بریلوی دونوں مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے. تو وہابی کہتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہے وہ شرک ہے. اور یہ دیوبندی اس کا جواب یہ دے رہا ہے کہ اگر ملکہ وکٹوریہ کو ملکہ معظمہ کہا جائے تو کیا وہ توحید ہے؟ وہ شرک نہیں ہے. تو یہ وہابی ظاہری بات ہے یہ بھی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, شدت پسندی ہے ان کے اندر. وہ ایک ایکسٹریم پہ اگر ہوتے ہیں تو یہ دوسری ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. چنانچہ ان کی جماعت کے نمائندہ علماء نے جو سپاس نامہ وکٹوریہ ملکہ کو پیش کیا وہ یہ ہے. اب یہ سپاس نامہ جو ہے وہ ایک لکھ کر تھوڑی تعریف کسی کی جاتی ہے یا خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے, مبارکباد دیا جاتا ہے, اس کو سپاس نامہ کہتے ہیں. تو یہ احمدی مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں. دیکھیں جی یہ وکٹوریہ ملکہ کو انہوں نے یہ کہا اور وہ کہا اور اپنا گھر یہ چھپاتے ہیں اور یہ سچ کو چھپاتے ہیں. بالکل یہودیوں والا عمل یہ کرتے ہیں وہابی کہ جب دوسروں کی باتیں آپ پیش کرتے ہیں, یہ بالکل دیوبندی بھی یہی کر رہا ہے. یہ ان کے بارے میں یہ باتیں پیش کر رہا ہے لیکن اپنے اکابر کا یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے اکابر انگریزوں کے ساتھ کس طرح حمایت کرتے رہے ہیں. جو جائز حمایت ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, جائز حمایت تو ہم نے خود کی ہے. ہم صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ اپنا آپ یہ چھپاتے ہیں. حضور فیض گنج
बजूर फैज़गंज क्वीन विक्टोरिया दी ग्रेट कैसरा हिंद बारक अल्लाह फी सल्तनतहा। देख रहे हैं कि उसकी जो बादशाहत है अल्लाह उसमें बरकत डाले। ये कौन दुआ दे रहा है? वहाबी। किसमें? अपने स्पासनामा में। ये पूरी जमात की तरफ से ये स्पासनामा इन्होंने पेश किया था मलका विक्टोरिया को उसकी सिल्वर जुबली पर, जुबली के जश्न पर। वो सिल्वर थी कि गोल्डन थी, बारह। तो ये नीचे, ये ऊपर इल्का भी देख लें कि पूरी एक लाइन के अलकाबात हैं जो उसके साथ लगाए गए हैं। और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कहीं उसको तबलीग करने के लिए कुछ लिखा है तो उस पर इतराज़ करते हैं, देखें जी इससे वो अंग्रेज़ के एजेंट बन गए। तो अगर आप खुद अंग्रेज़ के एजेंट हैं तो किसी दूसरे पर उंगली आप कैसे उठा सकते हैं? लेकिन इनको शर्म बिल्कुल नहीं आती। हम इमरान ग्रोह अहले हदीस अपने ग्रोह के कुल अशास की तरफ से हजूर वाला कौन? मलका विक्टोरिया की खिदमत आली। खिदमत आली किसकी? मलका विक्टोरिया की। मेजशन जुबली की दिली मसरत से मुबारकबाद अर्ज करते हैं। आपकी सल्तनत में जो नेमत मजहबी आज़ादी की हासिल है, इससे ये ग्रोह अपना ख़ास नसीबा उठा रहा है। वो खसूसियत ये है, ये मजहबी आज़ादी इस ग्रोह को ख़ास इस सल्तनत में हासिल है, बखलाफ दूसरे इस्लामी फ़िरकों के। उनको और इस्लामी सल्तनतों में भी ये आज़ादी हासिल है। देख लें, हज़रत मसीह मौद ने इस तरह की बात लिखी है तो उनको कहते हैं देखें जी ये मुसलमानों के खिलाफ थे। तो ये आपके अकाबर भी तो वही लिख रहे हैं। ये वहाबियों की इस वक्त कोई गवर्नमेंट मौजूद नहीं थी। ये अंग्रेज़ों ने बाद में सल्तनत उस्मानिया से गद्दारी के इनाम में इनको ये अरब की हुकूमत दी थी। तो उस वक्त ये देखें कह रहे हैं कि हम किसी भी सल्तनत में वो आज़ादी हासिल नहीं है जो अंग्रेज़ों की सल्तनत में आज़ादी हासिल है। इस ग्रोह को इस सल्तनत क़याम इस्तेहकाम से मुसर्रत है। यानी अगर ये अंग्रेजों की हुकूमत कायम रहे और पक्की हो जाए और ज्यादा ताकत इसको मिले तो हम बहुत ज्यादा खुश होंगे और मुबारकबाद देंगे। बरकत कहते हैं बढ़ने को, तो कहते हैं हम चाहते हैं कि ये सल्तनत बढ़े। ये किस में लिखा हुआ है? अशात सुन्ना जिल्द 9 सफ़ा 206। ये मोहम्मद हुसैन बटालवी वहाबी अहले हदीस था और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मुखालफत भी करता रहा। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को बचपन से ये जानता था और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की किताब पर रिव्यू भी लिखा। तो ये देख लें कि ये अंग्रेज़ों का एजेंट था और अंग्रेज़ों को हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुखबरियाँ किया करता था। अंग्रेज़ी गवर्नमेंट हम पर खुदा की रहमत है। देखें लिखा हुआ है मियाँ साहब की इल्मी क़यामत। ये मियाँ साहब से मुराद नज़ीर हुसैन देहलवी है जो कि इन वहाबियों का बहुत बड़ा मौलवी देहली का गुजरा है और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ज़माना में भी मौजूद था और इनसे गुफ्तगू हुई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की होती रही है। गैर मुकल्लदीन की हाट दरमी और इनकार हदीस, हुकूमत बरतानिया की तरफ से इनाम। ये देखें, ये मोहम्मद हुसैन बटालवी जो है वो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का मुखालिफ और इनका बहुत बड़ा मौलवी है। वकील अहल हदीस हिंद जिन्होंने पूरी जमात की तरफ से एक रिसाला शाया किया अल इक्तिसाद फील मसाइल अल जिहाद। ये मेरी वेबसाइट पर पड़ा है ss.mdmuslim.a पर आप लिखेंगे या अल इक्तिसाद फील मसाइल अल जिहाद, अगर गूगल पर भी लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लिंक भी हो सकता है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जिसमें अंग्रेजों की जहाद को हराम करार दिया गया है। अलबत्ता मुसलमानों में इफ्तराक और इश्काक पैदा करने के लिए चैलेंजबाजी और इत्तेहादबाजी का आगाज किया और बकौल मौलाना मसूद आलम नदवी गैर मुकल्लद इन खिदमात की बिना पर हुकूमत बरतानिया ने इनको जागीर से नवाजा। 4 मुरब्बे ज़मीन जो है वो मोहम्मद हुसैन बटालवी को मिली। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी के खिलाफ अंग्रेज़ों को जो है वो एजेंटी करने और मुखबरियां करने के इनाम में। तो ये देख सकते हैं जी, किताब ये हवाला यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ये हवाला तजलियात सफदर मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी की किताब से पेश किया गया है और कुतुबी वेबसाइट से ये हवाला उस पर मौजूद है। यहाँ 300 के करीब हवालाजात मौजूद हैं, ये आप एक नज़र देख लें। ये यहाँ से आप खुद भी हवालाजात ले सकते हैं, इसकी वीडियो बना सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। और हम इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में मज़ीद इसी तरह हवालाजात की वीडियो वजाहत के साथ आपके सामने पेश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी वीडियो जो है वो बर वक्त मिलती रहे। और अगर आप इसको शेयर नहीं करते तो आप अपना हिस्सा इसमें नहीं डालते। ये मालूमात जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है ताकि अवाम को हकायक का पता हो कि ये मौलवी हजरात जो बातें अहमदी मुसलमानों के खिलाफ मशहूर करते हैं वो खुद इनकी अपनी किताबों में एक दूसरे के खिलाफ लिखी हुई हैं। और इनमें से ये बाज़ बातें जो हैं वो बनाई भी जाती हैं दूसरों को झूठा करने के लिए, लेकिन बाज़ बातें तो बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ये बातें तो उनकी किताबों में लिखी हुई हैं। तो बहुत शुक्रिया। आइंदा वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।